ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اسلام شدیان دین متین شمع و رسالت کے پروانوں عاشقان اولیاء عاشقان مولوی السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل پاک بیاد اس سے مبارک بھی ہے جو تاجدار نہریہ شریف کے منظور نظر خلیفہ اکبر خلیفہ پیر فیض احمد صاحب کی یاد میں بھی منائی جا رہی ہے، اور دربار عالیہ موڑاشی کے حوالے سے بھی یہ محفل پاک اور انہی ہستیوں میں سے جو ہے حضرت خواجہ جو ہے تاجدار نہریہ شریف خواجہ جو غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں ان کے دوسرے بھائی بھی آپ جو ہیں موڑاشی میں جب خدمتیں کرتے رہے، جب گئے تو اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب ساتھ گئے تھے، اور پھر نہریہ شریف میں بیٹھے تو یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد یہ موڑاشی فیضان ہے نا، یہ محبت ہے، اور پھر اس فیضان کو دیکھے کہ وہاں سے پھر یہ فیضان، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ طریقت جو ہے یہ وراثت میں نہیں آتی، طریقت وراثت کا نام نہیں ہے، جو عقیدت محبت کرے گا اسے ہی فیض حاصل ہوگا۔ باجی صاحب کی اولاد بھی اگر وہ ان کے نقش قدم پہ چلے گی تو ولایت ملے گی، ویسے نہیں ملے گی، ولایت انہی کو ملے گی۔ اور پھر دیکھیں جو آپ کے روحانی اولادیں تھیں، جب آپ کے عام بیٹھ کر عشق و مستی کے ساتھ خدمتیں کرتے رہے، جب نکلے تو سینہ نور معرفت سے منور، اس لیے تو نہریہ شریف بنا ہے، اس لیے تو کوٹ گلہ شریف بنا ہے، اس لیے تو کنارا شریف بنا ہے، اس لیے تو گمگول شریف بنا۔ یہ سارے آستانے کیسے بنے؟ وہ جو بھی آئے عقیدتوں کے ساتھ آئے، اور جب نکلے تو فیضان لے کر نکلے، اور پھر دیکھیں نہریہ شریف سے پھر فیضان آگے کیسے تقسیم ہوا۔ جہاں تتا پانی میں جو اب ان کے سردار صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سردار صاحب یہ فیضان تھا نا، انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی، جب خدمت کی اور نکلے تو وہ بھی کامل ولی بن گئے۔ یہ سلسلہ ہے، اور میرا ایمان ہے قیامت تک یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج بھی ہم اگر رجوع کریں اور صدق و دل کے ساتھ اپنے شیخ سے وفا کریں تو شیخ نہ صحیح تو شیخ کا شیخ جو ہے ہم پہ ضرور کرم ہوگا، یہ کرم ضرور ہوگا۔ تو مولا کریم ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کی گفتگو سننے کی، ان کی مجالس میں آنے کی، جہاں جہاں مجلسیں ہیں ان میں آ کر بیٹھ کر یہ لوگ جو ہے اس میں بھی وجدان پیدا کریں اور ان کے فیض و برکات کو بھی حاصل کریں۔ اور میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اب میں منہ میں تعریف کرنے کی عادت نہیں، لیکن حقیقت جو ہے اسے آشکار کرنا چاہیے۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں نا، قبلہ ہمارے والد گرامی امام العارفین جب پہلی دفعہ آئے تو حاجی صاحب نے ویلکم کیا، اور یہاں پہ یہ فیضان بھی حضرت صاحب نے اجازت دی تھی، یہ حقیقت ہے۔ اور آج یہی فیضان کس مستی کے ساتھ پوری دبئی میں پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے، حاجی کریم صاحب زاہدی، حاجی کریم صاحب صدیقی نقشبندی انہیں فیض نصیب فرمائے، اور ان کے فیض سے مولا کریم جو بھی آئے وہ بھی فیضان حاصل کرے۔ یہ صوفیاء کا سلسلہ ہے، اس لیے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے، وہ بھی اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ تو ایک صوفیاء کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں پتہ چلے کہ یہ صوفی لوگ ہوتے کون ہیں، اور میں داتا علی جویری کی کتاب کشف المحجوب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو مستند بھی ہے۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، لیکن داتا نے کیا انقلاب کر دیا، اور آپ نے ایک حوالہ دیا ہے کہ شیخ مغربی اسحاق مغربی تھے اور ایک شیخ ابراہیم، تو اسحاق مغربی کی جو شعرا تھا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، یہ بڑا کامل ولی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ میں بھی جاؤں ان کی بارگاہ میں۔ جب آئے تو آگے وہ جماعت کرا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے اور قرات کر رہے تھے، تو وہ عربی و نسل تھے تو یہ دوسرے تھے، تو ان کی زبان میں تھوڑا سا لفظ میں کچھ فرق تھا، تو انہوں نے کہا جس کا اتنا شعرا ہے، اتنا مشہور ہے، وہ جو قرات کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا، تو یہ کیسا اس کے پاس ولایت ہوگی، کتنا علم ہوگا، کیا فیضان ہوگا۔ وہ نماز سے پہلے چلے گئے، باہر چلے گئے، چھوڑ کے میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں دجلہ کے کنارے جا رہے تھے، اسی اثنا میں دو شیر نکلے، جب شیر نکلے تو پیچھا کیا انہوں نے انہوں کا، شیخ کا، شیخ ابراہیم کا، تو آپ دوڑے ہوئے پھر شیخ مغربی کے حجرے میں آ گئے۔ حجرے میں آئے تو شیخ نے پوچھا کیا بات ہے حضرت، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ ملنے آپ کے پاس آیا تھا،
لیکن بس طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تھی. میں واپس گیا تو یہ باہر شیر مجھ پہ جو ہے آئے اور مجھ پہ حملہ کر دیا. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری سرزمین پہ آئے اور شیر تمہیں کچھ کہہ دے. جب باہر نکلے تو شیروں کو کانوں سے پکڑا اور کہا کہ تم میرے مہمان کو تنگ کر رہا ہے, میرے مہمان کو تکلیفیں دے رہا ہے. وہ قدموں میں گر گئے. جب یہ بات دیکھی اس نے شیخ ابراہیم تو وہ رونے لگ پڑا, وہ بھی قدموں میں گر گیا. تو کہا پھر اسحاق مغربی نے یہ کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر کو سنوارتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو باطن کو سنوارتے ہیں. باطن والے ہیں یہ صوفیاء جو ہے, یہ باطن والے ہیں. یہ اندر کی دنیا کو پاک کرتے ہیں اور جن کی اندر کی دنیا پاک ہوتی ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظر. اور یہ رحمتیں اس وقت ملیں گی جب تاجدار مدینہ کے دامن سے وابستہ ہوگا. صوفیاء سے محبت بھی اس وقت ملتی ہے جب آقا مدنی تاجدار سے وفا کا عمل ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے میرے دوستو, اس دور میں بھی اگر عقیدتوں کے ساتھ, اگر محبتوں کے ساتھ تاجدار مدینہ کو پکارو گے, میرا کملی والا آقا امت خضرا سے تم پہ نظر کرم فرما کر ہماری دنیا میں انقلاب پیدا فرمائے گا. اس لیے تو انگریز نے کہا ہے, اس لیے اس نے اسٹڈی کی, اس نے بھی دیکھا کہ کریکٹر کتنا پاک ہے, کتنی عظمتوں والا ہے. مارکل ہرٹ نے یہ کہا تھا کہ آقا مدنی تاجدار جو ہیں, ہی واز اے مین آف ٹروتھ in what he said, in what he thought, in what he spoke. وہ تو مجسمہ سچائی ہے, جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اور کہا کہ محمد جو ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں آپ انگریزی زبان میں چل جاتی ہے, کوشش کرتا ہوں اردو میں بات بیان کروں, کہ اس نے کہا کہ اس کائنات میں جتنی بھی شخصیات آئی ہیں ان شخصیات میں زندگی کے ہر شعبے میں, اس نے یہ نہیں کہا کہ روحانی طور پہ یا مذہبی طور پہ, زندگی کے ہر شعبے میں اگر کوئی شخصیت اس کائنات میں نمبر 1 ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ. حالانکہ وہ یہودی تھا لیکن اس نے اس کریکٹر کو دیکھا, میرے آقا کو, میرے آقا کی سیرت کو دیکھا. اس نے کہا اور پھر میرا آقا تو ہے ہی عظمتوں والا, ہے ہی برکتوں والا, ہے ہی محبتوں والا ہے. پھر کیوں نہ ہو, ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہم اس نبی کے فالوورز ہیں, امتی ہیں. اور پھر اتنا بڑا ہم پہ کرم کہ اس نبی کے اس جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں محبت رسول کے ترانے میرے آقا کا ذکر پاک کرتے ہیں. یہ وہ صوفیاء کی جماعت ہے, چاہے وہ چشتی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, ویسی ہو, شاذلی ہو, یہ سارے کے سارے میرے آقا کے دیوانے ہیں. مولا کریم ہمیں ان صوفیاء کی مجالس میں آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, جہاں جہاں عرس ہوتا ہے آنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے یہ بیان کیا تھا, یہ عرس جو کرتے ہیں یہ میرے آقا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے نا, یہ ساری مستند بات ہے. حضور نے بھی دعائے مغفرت کی اور یہ تذکرے کیے ہیں. اور یہ جو بھی فیضان ملے گا ان صوفیاء کے آستانوں سے ملے گا. مولا کریم ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہمارے دلوں کی تطہیر فرماتے ہیں, ہماری نظروں کی پاکیزگی فرماتے ہیں. اور آج کی اس محفل پاک کے صدقے مولا کریم ہم سب کی دل کی مرادیں پوری فرمائے. اور جن محبتوں کے ساتھ انہوں نے مجھے بلایا, حاجی داد صاحب بھی اس میں شامل ہیں اور خلیفہ حاجی کریم صاحب اور دیگر جو خلفاء ہیں اور بالخصوص صدر صاحب, انہوں نے بلایا مولا کریم اس محبت کے صدقے, اس ولی کامل کی یاد میں جو ہم بیٹھے ہیں ان کی روحانی تصرفات کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے. یہ فیضان جاری ہے, یہ میرا ایمان ہے. ہم اس لیے آتے ہیں جس میں ہمارا حصہ ہمیں مل جائے. یہ جو مورے لگی ہے نا خواجہ قاسم مولوی نے جہاں جہاں لگی ہیں, اب کیونکہ انہی کے حوالے سے بات ہے اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں. سارے اولیاء کامل ہیں اور جنہوں نے مورے لگائی ہیں یہ قیامت تک ان کے فیض جاری رہے. دنیا جو ہے جو مرضی کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کا تعلق رب کے ساتھ ہے. رب نے کہا یہ میرے دوست. جب رب کا کوئی دوست بن جائے, یہ وزیر اعظم کا دوست بنتا ہے تو وہ نسخ کا نخرہ نہیں کام ہوتا. دنیا دار جو ہے اگر کسی وزیر اعظم کے ساتھ تعلق ہو جائے, ایون ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہے جی. تو جو رب کہتا ہے اولیاء میرے دوست, اللہ اکبر. پھر رب کا جو دوست بن جائے اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی عظمتوں کی کیا شان ہوگی. ہم تو ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو رب کے دوست ہیں. مولا کریم ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ بیٹھنے کی, ان کے ساتھ ان کے فضل و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس بابرکت محفل پاک کے صدقے سے مولا کریم ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے, ہمیں برکتیں نصیب فرمائے اور یہ فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر میں اللہ صدر صاحب کا, خلیفہ صاحب کا, دیگر ساتھیوں کا, حاجی صاحب کا, اس کمرے کے اور جو ساتھی ہیں ان کا مشکور ہوں
مولا کریم جن محبتوں کے ساتھ بلایا، ان محبتوں کے صدقے ان کی جو مرادیں پوری فرمائے۔ اور آج ہمارے بڑے پیارے دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کے بھی تھے، چشتی صاحب، نقشبندی صاحب، کپور نقشبندی صاحب، ان کے بیٹے ان کا وصال ہوا ہے۔ مجھے صدمہ ہے، مجھے بھی دکھ ہے، اور ہم نے پہلے بھی دعا کی، انشاءاللہ اس دعا میں بھی آپ کو شامل کریں گے۔ آپ ذکر پاک کریں گے، محبتوں کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں، اور برکتوں کے ساتھ مولا کریم اور عقیدتوں کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں۔